المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا بندے کا منشا مطلب صرف ایک ہی ہوگا، اس کا ہدف اور ٹارگٹ ایک ہی ہوگا، پیسہ کمانا. لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایک ہی کام ہے، پیسہ آنا چاہیے. اور یہاں میں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص بات عرض کرتا ہوں، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل یہ آن لائن کام کرنے والے، میں 100% اگر کہوں تو 100% سود پر چل رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں یہ مختلف کام کرنے والے سود پر چل رہے ہیں. پیسے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بنوایا ہوا ہے، آپ کے پیسے سے سودی کاروبار ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں سود نہیں لیتا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ رب العزت نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ پرکھ سکے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. اگر انسان کی زندگی برے اعمال سے لتھڑی ہوئی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے تو آنکھیں بند ہوتے ہی اس بندے کو عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی اچھی ہے، اطاعت والی ہے، تو آنکھیں بند ہوتے ہی انسان دنیا کے مسائل سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی آزمائشوں سے بالکل فری ہو جاتا ہے اور آسانی کی زندگی میں چلا جاتا ہے. اور اگر گناہ گار ہے، مجرم ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے وقت دنیا کی ہر چیز اس سے نجات پا جائے اور راحت پا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مستریح او مستراح منہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ انسان اچھا ہے، مستریح، تو یہ راحت پا گیا ہے، سکون پا گیا ہے، یہ راحت میں چلا گیا. دنیا کی تکالیف جو اس نے دیکھی، پریشانیاں دیکھی، جو مشقتیں اس نے دیکھی ہیں، اس سے بالکل یہ راحت پا گیا ہے، اس کو سکون مل گیا، راحت میں چلا گیا. او مستراح من. اور اگر اس کی زندگی اچھی نہ تھی تو یہ ایک ایسا انسان ہے کہ اس سے یستریح منہ انسان یستریح منہ الناس والدواب والطیور والاشجار. کہ اگر یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو اس کے مرنے سے دنیا والے راحت پا گئے، یہ مصیبت میں چلا گیا، یہ تکلیف میں چلا گیا، اور اس کے مرنے سے انسان راحت میں آ گئے، انسانوں کو سکون مل گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ انسان دنیا سے چلا گیا، اس نے تو تکالیف میں ہماری زندگی ہماری اس نے تکالیف کے بھنور میں پھنسا دی تھی، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، قابل قدر ماؤں بہنوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو راحت پا جائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہمارے مرنے سے دنیا والے راحت پائیں. کہ اس کے مرنے سے انسان راحت میں آ جاتے ہیں. والدواب، چوپائے، وہ اس کے مرنے سے راحت میں آ جاتے ہیں. جانور بھی اس کے مرنے سے خوش ہوتے ہیں اور راحت پا جاتے ہیں.
والطیور، پرندے بھی اس کے مرنے سے راحت میں آ گئے، والاشجار، اور درخت بھی اس کے مرنے سے سکون میں آ گئے۔ یہ کیسا انسان تھا دھرتی پر بوجھ بنا ہوا ہے کہ اس کے مرنے سے انسان بھی سکون میں آ گئے، چوپائے بھی، پرندے بھی، اور درخت تک اس سے راحت میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں سکون نہیں ہوتا۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہم کیا ہوں گے، دنیا سے ہم راحت پا گئے یا ہمارے مرنے سے دنیا والے راحت پا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کئی کتب میں آتی، صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب میں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نماز فجر کے بعد پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو پھر خواب کی تعبیر بیان کرتے، اور ایک دن پھر آپ نے بیان فرمایا کہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور دوسری احادیث میں آتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل آئے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہنے لگے چلو، میں چل پڑا۔ کہ جب ہم چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا وَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُزْتَجِعٍ، ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور ایک دوسرا بندہ اس کے سر پر کھڑا ہے جس نے ایک بڑا پتھر لیا ہوا ہے۔ جس نے پتھر لیا ہوا ہے اس کی حالت ہے وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، جو کھڑا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے۔ جو کچھ سر میں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا دور جا گرتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ بڑا خوفناک منظر ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا بندہ جو چت لیٹا ہوا ہے، بے بس ہے، دوسرے نے پتھر پکڑا ہوا ہے اور اس کے سر پر مار کر اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ وہ پتھر دور جا گرتا ہے، یہ پتھر اٹھانے جاتا ہے تو اٹھا کے واپس آتا ہے تو دیکھا کہ اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف آئی، اذیت آئی، موت آ گئی، پر اس بندے کے ساتھ یہ کیسا منظر ہے کہ وہ پتھر اٹھانے گیا ہے، اٹھا کر واپس آتا تو دیکھے اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يعود عليه فيفعل به كما يفعل المرة الأولى، پھر وہ واپس آتا ہے اور آ کر جیسے پہلے کیا ہے دوبارہ ہی ایسا کرتا ہے، دوبارہ اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے اور وہ پتھر دور جا گرتا ہے، پھر اٹھانے جاتا ہے تو اس کا سر صحیح ہو چکا ہوتا ہے۔ مسلسل اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح ہے کون ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے آپ انطلق، آپ چلیے۔ میں چل پڑا۔ ابھی میرے ذہن میں وہی منظر تھا کہ اتنا خوفناک منظر، یہ بندہ کون ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اور کچھ روایات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں فَعْقِلُوهَا، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، جو تمہیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ صحابہ کو یہ سبق تھا، صحابہ سے تابعین تک، اور آج ہم تک یہ پہنچا۔ تو بیان کرنے والا پیارے پیغمبر کی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھو، آپ پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں یہ کیا ہے۔ کہتے ابھی وہ پہلا منظر میرے ذہن میں تھا تو ہم ایک بندے کی طرف گئے تو دیکھا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِكَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، ہم دوسرے بندے پر گئے، وہ بندہ بھی چت لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا بندہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آلہ ہے،
یہ لوہے کا ایسا آلہ، کلوب کہتے ہیں اس آلے کو جس کی سائڈ مڑی ہو، جس طرح تندور میں سے کوئی روٹی لگاتے وقت ایک کنڈی کے ساتھ وہ باہر نکالتے ہیں، تو اس طرح کا لوہے کا ایک وہ آلہ تھا، کلوب اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک منظر ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى كَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى كَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى كَفَاهُ۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ لوہے کا وہ آلہ اس نے اس بندے کے منہ میں ڈالا ہے، اور منہ میں ڈال کر اس کی سائڈ کو، منہ کی ایک سائڈ کو گدی تک چیر کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد اس کی ناک میں داخل کیا اور اس کو چیرتا چیرتا اس کی گدی تک لے گیا، گردن تک، پھر اس کے بعد اس کی آنکھ میں داخل کیا اور اس کو چیرتا چیرتا اس کی گدی تک لے گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں تمہیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ تو کہتے ہیں جب آنکھ سے لے کر آنکھ میں داخل کر کے اس کی گدی تک اس کو چیر دیتا ہے، تو اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ اس کا منہ پھر سے ٹھیک ہو چکا ہے۔ دوبارہ اس کے منہ میں وہ لوہے کا آلہ داخل کرتا ہے اور منہ کو چیرتا چیرتا اس کی گدی تک لے جاتا ہے، گردن کی آخری سائڈ تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں داخل کرتا ہے اور گردن کی آخری سائڈ تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں داخل کر وہ اس کو چیرتا چیرتا اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، جب تک اس کا منہ پھر ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ چلیے چلتے رہیے۔ کہتے ہم آگے گئے تو ایک اور بڑا سوراخ تھا۔ اچھا، یہ اس بندے کے ساتھ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا منہ پہلے دائیں طرف سے پھاڑتا ہے، ناک اس کی دائیں طرف سے پھاڑتا پھاڑتا گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ پھاڑتا پھاڑتا گردن تک لے جاتا ہے، پھر دوسری سائڈ پر آ جاتا ہے، دوسری سائڈ پر اس کا منہ چیرتا ہے، پھر اس کی ناک سے لے کر گدی تک چیرتا ہے، پھر آنکھ سے لے کر اس کی گدی تک چیرتا ہے، پھر پہلی سائڈ پر آ جاتا ہے۔ دونوں سائڈوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جب ہم آگے گئے تو دیکھا کہ آگے تندور نما کو چیز ہے، اوپر سے منہ تنگ ہے اور نیچے سے کھلا ہے۔ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور ان کی بڑی چیخ و پکار تھی، وہ بہت چیخ رہے تھے۔ نیچے سے زوردار آگ کا بگولا اٹھتا اور ان کو اس آگ کے پریشر کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اوپر کی طرف اٹھتے، اور اوپر چونکہ منہ تنگ تھا اوپر ٹکرا کر پھر نیچے جا گرتے، اور ان کی بڑی زوردار چیخیں۔ ننگے مرد ننگی عورتیں تندور نما بڑے سوراخ میں ان کو ڈالا ہوا ہے، شدید آگ ہے، اور جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو اوپر تک اٹھتے ہیں، اس کے منہ تک آ چکے ہوتے ہیں، لیکن منہ چونکہ تنگ ہوتا ہے یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں، اور ان کی چیخیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، انہوں نے کہا آپ چلتے رہیے چلتے رہیے۔ میں یہاں تک بات کرتا ہوں، حدیث لمبی ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ساری رات چلنے کے بعد، حدیث لمبی ہے لیکن میں اب اس جمعے میں ان تین کی گزارش کرتا ہوں جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان کیے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا، اور اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں، دنیا میں بھی واضح ہے اور قیامت کے دن بھی واضح ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ لو اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، میرے نبی کہہ دو ان کو کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا
تو ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی شر نہ پہنچتا، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ قرآن نے کہا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں کوئی نیا نبی نہیں بن کے آیا، مجھے تو یہ علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی فیصلہ ہوگا، جب پیارے پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو جواب کیا ملے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے نبی آپ کو علم نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں نئی ایجاد کر لی تھی۔ قیامت کے دن بھی فیصلہ یہ ہوگا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے نبی آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ دین میں نئی تبدیلیاں کی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ بتائیے یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع ملا تو چوتھی چیز بھی پیارے پیغمبر نے جو بیان کی ہے وہ عرض کروں گا کہ فرمایا کہ پھر ہم گئے ایک خون کی نہر ہے اور اس نہر میں ایک بندہ تیر رہا ہے، تیرتا تیرتا ہامتا ہامتا وہ کنارے پر آتا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ اس نہر خون کی نہر سے چلتا چلتا جب کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہامتا ہامتا جب اس کے پاس آتا ہے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے تو یہ اٹھا کر اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے، یعنی اس کا منہ کھلا ہے اور اس میں پتھر ہے اور کھلے منہ میں خون اس کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے۔ آخر میں پھر پیارے پر فرماتے میں نے کہا ساری رات تم مجھے چلاتے رہے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ لوگ ہیں کون؟ تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے نبی جو آپ نے پہلا بندہ دیکھا، اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلغ رأسه فيرفضه، اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلغ رأسه فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، یہ قرآن کا وہ قاری ہے، یہ قرآن کا وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا، قرآن اس کے پاس موجود تھا۔ اس سے صرف علماء اور قراء مراد نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کے مسائل کو اس کو پتہ چل گیا، بالکل ان پڑھ ہے پر اس کو پتہ قرآن میں موجود ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کو پتہ ہے روزے رکھنے ہیں، اس کو پتہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، اس کو پتہ ہے سود حرام ہے، یہ سارے وہ ہیں۔ ایک بندہ جس تک قرآن پہنچا ہی نہیں ہے، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کو یاد کرتا تھا پر اس کا انکار کرتا تھا۔ کیسے انکار کرتا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ ایسا قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا ایسا عالم ہے جو فرضی نماز بھی ادا نہیں کرتا تھا، فرضی نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ اللہ کریم نے اس کی عذاب کے طور پر اس پر بندہ مقرر کیا ہے اور اس کا یہ سر کچلتا ہی رہے گا، اور یہ ایک واضح نص اور دلیل ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، کہ یہ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے، جن کو کتاب دی ہے، ان پر فریضہ ہے طلبہ اس کو بالخصوص اپنے ذہن میں رکھیں۔ پیارے پر فرماتے اکثر منافقی امتی قراءها، میری امت کے اکثر منافق میری امت کے علماء ہوں گے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ۔ کہ یہ وہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا عالم ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا، اس کا انکار کرتا ہے۔ کیسے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرضی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔
اللہ نے اس پر اتنا احسان کیا تھا، اس کے باوجود وہ اللہ سے دور ہے، تو اللہ نے اس کے سر کو کچلنے کا حکم دیا ہے، اس کا سر کچلا جائے گا۔ دوسرا وہ بندہ جس کا آپ نے دیکھا اس کا منہ بھی چیرا جا رہا ہے، ناک اس کی گدی تک چیرا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھ میں وہ آلہ داخل کر کے گدی تک چیرا جا رہا ہے، یہ وہ انسان ہے یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق، یہ ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ذرا کم سمجھ آتی تھی، اب جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، آپ کوئی ایک چیز ٹویٹر پر، فیس بک پر ایک غلط خبر نشر کریں تو ایک سے آپ نے یوں وہ خبر شیئر کی ہے تو پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے۔ یا اسلام نے اس بات کا مسلمانوں کو ہمیشہ سے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کرنی جو غلط بیانی والی ہو۔ اگر تم نے کوئی ایسا جھوٹ لکھ دیا، بیان کر دیا، سوشل میڈیا پر آپ نے چڑھا دیا، کتنی خبریں فیک ہوتی ہیں اور فیک خبریں چلتی ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر، میں نے فیس بک سے ایک خبر لی اور 1 سیکنڈ میں آگے نشر کر دی، تو یقین مانے جو ایسا کرنے والا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، آگے نشر کر دے۔ اور ایسا ہم میں ہوتا ہے، دینداروں میں ہوتا ہے۔ اور خبریں در خبریں چلتی ہیں۔ ہر وہ بات جو جھوٹی ہے اور آپ نے نشر کر دی ہے کسی بھی اعتبار سے، آپ سے پہلے کسی اور نے نشر کی تھی، پھر آپ نے نشر کر دی، آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ فرمایا یہ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے ایسا ہوتا رہے گا جس نے ایسا جھوٹ لکھ دیا، بیان کر دیا کہ وہ اس کا جھوٹ آفاق میں پہنچ گیا، دنیا میں پہنچ گیا۔ فرمایا قیامت تک اس بندے کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ بہت احتیاط سے خبریں بیان کرنی چاہیے، نشر کرنی چاہیے۔ پہلے تو آپ کے ذمے نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میری طرف سے خبر جائے، سب سے پہلے میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہوا ہے۔ تو ایسا انسان جس کی بات غلط بیانی پر مبنی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور اگر اس کا آفاق میں، دنیا میں اس کی یہ خبر پہنچی تو یہ ایسا انسان ہے جس کو عذاب قبر ہوگا، منہ بھی چیرا جائے گا، ناک بھی چیرا جائے گا، اس کی آنکھیں بھی چیری جائیں گی گدی تک اگر اس نے ایسا کیا تو۔ آپ کوئی ایسی چیز جو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، کسی نے نیکی کی خبر بتائی ہے، وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، تو آپ تب بھی اس زمرے میں جتنے بھی اخلاص کے ساتھ آپ بیان کریں، اگر وہ جھوٹ ہے تو سزا اس کی یہی ہے، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر سنی سنائی بات آگے منتقل کرنے والا بندہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ جانا ہے، یہ حرام ہے کہ آپ کہیں قیلا، یوں کہا گیا، قالا، فلاں نے یوں کہا۔ قیل و قال کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایک خبر آ گئی کہ جی حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا ہے، میں نے آپ سے سنی، آپ نے مجھ سے سنی، منتقل ہو گئی، ساری دنیا کہہ رہی کہ ایسا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوا، آپ وہاں موجود تھے، اس کا سورس کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اسحاق ڈار پاکستان میں آیا ہے، اس کے اتنے سالوں کی تنخواہ اس کو دے دی گئی، کوئی پتہ نہیں، وہ تردید کر رہے ہیں، ہم نشر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے بیان کرنا، لیکن عذاب کتنا بڑا بیان کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو اس پر بڑا محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے جب حدیث بیان کی تو فرمایا فاقلوها، میں تمہیں یہ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ کا تیسرے وہ لوگ جن کو ہم نے دیکھا
کہ وہ آگ کے تندور میں، آگ بہت جل رہا ہے، چیخیں ان کی بڑی ہیں، آگ کے شعلے کے ساتھ وہ تندور کے منہ تک آ رہے ہیں. کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو اس آگ میں ننگے ہیں. امت اسلامیہ میں آپ نے فرق قرب قیامت زنا عام ہو جائے گا. فیشن ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. کبھی سوچو کیسی چیخیں ہوں گی، کیسی آگ ہوگی، کیسے ننگا پن ہوگا، کیسے وہ لوگ. یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. اگر مجھے پتہ ہے میرا ہمسایہ، میرا دوست، میرا جاننے والا، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے، وہ مرد ہوں یا خواتین، انہیں یہ مسئلہ سمجھانا اور بتانا ہمارے ذمے ہے. پھر یہاں بھی ہوتا ہے، آج تو ہم بڑے مہذب طریقے کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، فلانا بندہ وہ عورتوں کے چکر میں رہتا ہے، یعنی یہ بڑا مہذب قسم کا لفظ بولتے ہیں. اور اس سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اس طرح کی بدکاری کرے، اللہ نے اس پر پردہ پوشی کی ہو، یہ صبح کو اٹھ کر لوگوں کو بیان کرے میں نے یوں کیا. فرمایا کل امت معافن الا المجاہرین. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دیا جائے سوائے مجاہر کے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجاہر کون ہے؟ کہا جس نے کوئی گناہ کیا ہو، اللہ نے اس پر پردہ پوشی کی، یہ صبح کو اٹھتا ہے تو لوگوں کو بیان کرتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، وہ کسی طرح کا بھی گناہ ہو. ننگے ہیں، آگ میں ہیں، شعلوں کی وجہ سے اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے جا رہے ہیں. جب تھوڑی سی آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر کشی کی وہ فرمایا کیا ہے، جب نیچے سے آگ کا شعلہ بنتا ہے تو وہ سارے کے سارے تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہ باہر نکل کے گر جائیں گے، پر باہر نکل نہیں پائیں گے کیونکہ اوپر سے منہ تنگ ہوگا. جب تھوڑی سی آگ بجھے گی تو دھڑام سے جا کے نیچے گریں گے، جو ہی نیچے گریں گے پھر دوبارہ سے وہ آگ ان کو اوپر لے آئے گی. یہ پاک دامنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. چوتھا آدمی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، فرمایا ہوا آکل الربا. فرشتوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ جو خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، جس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کے منہ میں پتھر مارا جا رہا ہے، منہ کھلا ہونے کی وجہ سے خون اس کے اندر جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ہوا آکل الربا. یہ سود خور ہے جو سود کے کاروبار کرتا ہے. آج کتنے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. کبھی سوچا کیسے غوطے کھائے گا خون کی نہر میں، منہ کھلا اور خون اندر جا رہا ہے. اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کا دنیا میں یا قبر میں سے اس بندے کی حالت ایسی ہوگی، ایسے اٹھے گا جس طرح کہ اس کو جنوں نے پکڑا ہوا ہے، جنات لگے ہوئے اس کو، اس کی زندگی ایسی اس طرح والی ہو جائے گی، دیوانہ ہو جائے گا. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا بندے کا منشا مطلب صرف ایک ہی ہوگا، اس کا ہدف اور ٹارگٹ ایک ہی ہوگا، پیسہ کمانا. لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایک ہی کام ہے، پیسہ آنا چاہیے. اور یہاں میں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص بات عرض کرتا ہوں، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل یہ آن لائن کام کرنے والے، میں 100% اگر کہوں تو 100% سود پر چل رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں یہ مختلف کام کرنے والے سود پر چل رہے ہیں. پیسے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں،
کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بنوایا ہوا ہے, آپ کے پیسے سے سودی کاروبار ہو رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں سود نہیں لیتا. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. صرف ایک ہی کام ہوگا, پیسہ کمانا. حلال ہے کہ حرام, اس کی تمیز ہی نہیں ہوگی. بوڑھا بندہ کہتا ہے میں کام کوئی نہیں کر سکتا, میں نے بینک میں پیسے رکھوائے ہیں, وہ بچت اسکیم مجھے دیتے ہیں. صرف ایک ہی ہدف ہے, پیسہ کمانا. حلال کا کہ حرام کا, اس کی تمیز ہی ختم ہوگی. تو فرمایا یہ خون کی نہر میں غوطے کھائے گا, منہ اس کا کھلا ہوگا. جو کنارے پر, نہر پر کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے منہ کے اندر پتھر پھینکے گا تاکہ اس کا منہ کھلا رہے اور اس کے پیٹ میں خون جائے. کمائیں گے ہم, کھائیں گے ہمارے بیوی بچے, اور حساب ہمیں دینا ہوگا. سو اپنی زندگی دیکھو. اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے سے پہلے کہا میں تمہیں کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں, فاقلوها, اس کو اچھی طرح سمجھ لو. سو یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ معاملات ہمارے ساتھ نہ ہو اور ہم بچ جائیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آج بھی اللہ سے توبہ کر لی جائے تو یہ سارے مواقع ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لیتا ہے, پھر ایمان والی زندگی شروع کرتا ہے اور عمل صالح جاری رکھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں یہ جو بھی مسائل, مصیبتیں, آزمائشیں, عذاب اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں, اللہ کریم ہمیں تمام ان معاملات سے محفوظ فرمائے جس کے ذریعے یہ مصیبت آ سکتی ہے, عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ بھی رکھے اور بچائے بھی. اللہ تقوی کے ساتھ, عفاف کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. سبحان اللہ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.